السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کروں گا کہ مرنے کے بعد ہماری روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر برائن وائس امریکہ کے مشہور نفسیات دان اور یہ اس وقت 76 سال کے ہیں۔ یہ دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹیوں یعنی کولمبیا یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ ییل یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیف پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میامی کے ماؤنٹ نائک میڈیکل سینٹر کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں اور میامی یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر بھی ہیں۔ یہ امریکہ میں ڈپریشن اور انگزائٹی، نیند کی کمی، الزائمر اور برین کیمسٹری کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ 1970 سے یعنی 53 برسوں سے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور نفسیات میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ نفسیات سائیکالوجی میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اور یہ آج بھی امریکہ میں بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ دنیا ان کی باتوں کو نہایت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر برائن ایک عام پریکٹیکل امریکی تھے۔ یہ روحانیت پر اور روح کے آنے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر 1980 میں ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے نے ڈاکٹر برائن اور نفسیات کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر میامی یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اور شام کے وقت پریکٹس کے لیے ہیپنوٹزم کے ایکسپرٹ تھے اور مریض کو ٹرانس میں لا کر اس کا دماغ کھنگالتے تھے اور اس میں اس کا مرض نکال کر باہر رکھ دیتے تھے۔ کیتھرائن نام کی ایک نوجوان مریضہ ڈاکٹر کے پاس آئی اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک امراض کا گھر تھی۔ وہ کھا سکتی تھی، پی سکتی تھی اور نہ ہی سو سکتی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اور پورے جسم میں دردیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر برائن اس لیڈی کو ٹرانس میں لے گئے اور اسے اس کے ماضی میں لے گئے۔ کیتھرائن اپنی بچپن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کیتھرائن کو کہا کہ آپ تھوڑا سا اور ماضی میں چلے جاؤ، تو وہ جمپ کر کے 1836 قبل از مسیح یعنی 3820 سال پیچھے چلی گئی۔ وہ مصر کے کسی گاؤں کے کسی بازار میں کھڑی۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کا نام اڈونڈا تھا۔ وہ گاؤں بعد ازاں سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا اور اڈونڈا ڈوب کر مر گئی۔ ناظرین، ڈاکٹر برائن نے ریکارڈینیشن آواگان یا جسے ہم کہتے ہیں دوبارہ جنم کے قائل بالکل بھی نہیں تھے۔ یہ اس نظریے کو فضول اور افسانوی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیتھرائن کے انکشاف کو بالکل سیریس نہیں لیا۔ ڈاکٹر اگلے سیشن میں کیتھرائن کو دوبارہ ماضی میں لے گئے اور یہ اس بار 1756 میں پہنچ گئی اور اس کا نام لوسیا تھا۔ یہ 56 برس کی تھی اور اسپین میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ بخار میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ تیسرے سیشن میں یہ 1568 قبل از مسیح میں چلی گئی، اس کے بعد 1536 قبل از مسیح میں چلی گئی اور اگلے سیشن میں ہالینڈ میں 1473 قبل از مسیح میں پیدا ہوئی اور وہ مرد تھی۔ ڈاکٹر برائن اس کے ساتھ سیشن کرتے رہے اور یہ مختلف اوقات میں مختلف ملکوں اور مختلف معاشروں میں پیدا ہوتی رہی۔ کیتھرائن نے یہ کلیم کیا کہ یہ 86 بھرپور زندگی گزار چکی ہے اور ہر سیشن میں مرتی تھی اور یہ موت کے بعد کے مناظر بھی بتا دیتی تھی۔ ڈاکٹر برائن ان کے ساتھ سیشن کرتے رہے اور یہ مختلف اوقات میں مختلف ملکوں اور مختلف معاشروں میں پیدا ہوتی رہی۔ اس نے بتایا کہ انسان موت کے بعد پین لیس یعنی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور اپنے جسم کے اوپر تیرنے لگتا ہے۔ پھر اچانک ایک ماسٹر اسپرٹ، ایک بہت بڑی روح آتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کیتھرائن نے بتایا کہ روح ماسٹر اسپرٹ کے ساتھ ایک خاص مقام تک پہنچ جاتی ہے، وہاں اور بھی روحیں ہوتی ہیں۔ روح کچھ ایسا وہاں رہتی ہے اور پھر دنیا میں دوبارہ کسی اور جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر برائن وائس کا ذہن یہ تھیوری ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن پھر کیتھرائن نے 2 انکشاف اور کیے اور ڈاکٹر برائن دوبارہ جنم کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے دوستو، کیتھرائن ایک جنم میں طاعون کا شکار ہو کر مر گئے اور ماسٹر اسپرٹ اسے عالم ارواح میں لے جاتی ہے۔ کیتھرائن اس وقت انکشاف کرتی ہے کہ یہاں تمہارے جاننے والے 2 لوگ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر کے پوچھے جانے پر وہ ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ تمہارے ایک والد ہیں اور یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، اور دوسرا تمہارا 23 دن کا بیٹا ایڈم ہے
کیتھرائن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے والد کا عبرانی نام بھی بتا دیتی ہے اور بیٹے کے بارے میں انکشاف کرتی ہے کہ اس کا دل الٹا لگا ہوا ہے اور اسی وجہ سے بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر برائن لرز کر رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اس کے والد کا عبرانی نام سے واقف ہی نہیں تھا اور بیٹے کی بیماری کی نوعیت بھی صرف وہی جانتے تھے، اور یہ دونوں واقعات میامی میں وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے اور ان کا کوئی کولیگ بھی ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ ناظرین، یہ حیران کن صورتحال تھی۔ بہرحال ڈاکٹر برائن کیتھرائن کے ساتھ اپنی گفتگو ریکارڈ کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی نفسیات دان بیوی کو بھی ساتھ شامل کر لیا اور کیتھرائن کے حقائق کی تصدیق بھی شروع کر دی۔ کیتھرائن اپنے 86 جنم کھولتی رہی اور ڈاکٹر حیران ہوتا رہا۔ اس دوران ماسٹر اسپرٹس اس نے کیتھرائن کے ذریعے ڈاکٹر برائن کو بھی پیغامات دینا شروع کر دیے۔ روحوں نے بتایا کہ قدرت روح کو تعلیم اور ٹریننگ کے لیے دنیا میں بھجواتی ہے۔ عالم ارواح میں 7 درجے ہیں۔ ایک درجے کی روح جب تک اس درجے کی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، یہ اس وقت تک بار بار پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو یہ اگلے درجے میں چلی جاتی ہے اور پھر اس درجے میں پیدا ہونے لگتی ہے، اور جب وہ درجے بھی مکمل ہو جاتا ہے تو یہ اگلے درجے میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ روح نے بتایا کہ تم انسان روحانی تجربے نہیں کر رہے بلکہ روح انسانی تجربات کر رہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر برائن وائس نے اس تجربے کے بعد اوغان پر، دوبارہ جنم پر ریسرچ شروع کر دی اور پھر یہ دوبارہ جنم کے قائل ہوتے چلے گئے اور یہ اب تک دوبارہ جنم کے 4000 مریضوں کا علاج کر چکے ہیں۔ یہ ایسے مریضوں سے بھی ملے جنہوں نے ٹرانس میں پچھلے جنموں کی زبانیں بولنا شروع کر دیا، جبکہ نارمل زندگی میں اس زبان کا انہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ایک چینی سرجن سے ملے، انگریزی کے ہیلو تک سے بھی واقفیت نہیں تھی انہیں۔ یہ اپنا ٹرانسلیٹر ساتھ لے کر آتی تھی، لیکن ٹرانس میں اس نے امریکی لہجے میں انگریزی بولنا شروع کر دی اور بھی فر بولنا شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ یہ اس سے قبل 1850 میں نارتھ کیرولینیا میں بھی بھرپور زندگی گزار چکی ہے۔ سرجن کی انگریزی سے ٹرانسلیٹر بھی حیران ہو گئے۔ اس طرح ایک بزرگ خاتون 17 برسوں سے کمر درد میں مبتلا تھی۔ اس نے ہر قسم کا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ ٹرانس میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ رومن امپائر کے وقت مرد تھی اور یروشلم میں رہتی تھی اور رومی سپاہیوں نے اس کی کمر توڑ دی تھی اور آج کے درد کا اس کے ماضی کے ساتھ کنیکشن ہے۔ وہ خاتون ٹرانس سے جاگی تو اس کا درد ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر برائن کے مطابق ہمارے زیادہ تر امراض اور دکھوں کا تعلق ہمارے پچھلے جنموں سے ہوتا ہے، لیکن جب ہم پچھلے جنم کی تکلیف سے واقف ہو جاتے ہیں تو ہماری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کے پاس ایک خاتون آئی جو تیز نوکیلی چیزوں سے ڈرتی تھی اور کسی کو اپنے گردن پر ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ عجیب فوبیاز تھے۔ ڈاکٹر اسے ٹرانس میں لے گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس سے قبل مرد تھی اور اسے مغربی امریکہ کی سرحد پر کسی لوکل امریکی نے بلندی سے دھکا دے دیا تھا اور چٹان کی نوک پر گر کر مر گیا تھا، لہٰذا یہ اس جنم میں نوکیلی چیزوں سے ڈرتی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ طوائف تھی اور کسی شخص نے خنجر سے اس کی گردن کاٹ دی تھی، لہٰذا یہ کسی کو اپنی گردن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ جو ہی ٹرانس سے جاگی تو اس کے دونوں خوف ختم ہو گئے۔ ناظرین، اس طرح ڈاکٹر کا ایک اور مریض بے تحاشا کھاتا تھا اور وہ بہت موٹا تھا اور جب ٹرانس میں گیا تو پتہ چلا کہ یہ پچھلے جنم میں قحط سالی میں مارا گیا تھا، لہٰذا وہ اس جنم میں بے تحاشا کھاتا تھا اور جب بھی جاگنے کے بعد خوش خوراکی سے وہ ٹرانس میں جب واپس آیا تو خوش خوراکی سے باز آ گیا۔ ڈاکٹر برائن کے مطابق ہم انسان پچھلے جنموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا آج ہمارے ماضی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور یہ زمین ایک سکول ہے اور قدرت روحوں کو تعلیم کے لیے سکول میں بھجواتی رہتی ہے اور جب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی یہ بار بار دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر برائن وائس نے 1988 میں کیتھرائن کے 86 جنموں پر مینی لائفز مینی ماسٹرز کے نام سے مارکۃ الآراء کتاب لکھی۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اب تک اس کے 26 ایڈیشنز آ چکے ہیں اور یہ مدتوں سے بیسٹ سیلر کتاب آ رہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر برائن یہ امریکہ کے نامور سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں اور جب بھی مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو 6 ماہ تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ میں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور اوپرا ونفرے کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کے تجربات، ریسرچ اور کتابیں حیران کن ہیں اور یہ پڑھنے اور سننے والوں کو چند لمحے کے لیے اسے اپنے ہی نہیں بلکہ لیکن یہ پوری جنموں کی ریسرچ پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے
کائنات میں ایسی روحیں ہوں ہم جو بار بار انسانی تجربات کر رہے ہیں، اور ہم آتے ہوں، رہتے ہوں اور یہاں سے چلے جاتے ہوں۔ میں یقین سے تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈاکٹر اوبرائن جدید دنیا میں ایک نیا باب کھول چکے ہیں اور سینکڑوں ماہرین اب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ ہمارا روحوں کے بارے میں، ہمارا دوسرے جنموں کے بارے میں، ہماری آج کی تکالیف کا ہماری ماضی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ آپ نے اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔